TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں کرن جاوید۔ کیوبیک کی عدالت کی ایک جج جس نے مونٹریال کی خاتون کے حجاب پہننے کی وجہ سے کیس کی سماعت سے انکار کر دیا تھا، آخرکار اس واقعے کے 5 سال سے بھی زیادہ عرصے بعد اس واقعے پر معذرت کر لی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کیوبیک کے ایک جج جس نے خاتون کو حجاب ہٹانے کا کہا تھا، انہوں نے اپنے عمل پر معافی مانگ لی ہے۔ کیوبیک کی عدالت کی ایک جج جس نے مونٹریال کی خاتون کے حجاب پہننے کی وجہ سے کیس کی سماعت سے انکار کر دیا تھا، آخرکار اس واقعے کے 5 سال سے بھی زیادہ عرصے بعد اس واقعے پر معذرت کر لی۔ کیوبیک کونسل آف مجسٹریٹ کی ایک آن لائن سماعت میں کونسل کے ایک وکیل نے جج ایلیانا مورینگو کی رانیا ایل الول سے معذرت کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ جج کے بیان پر رد عمل میں متاثرہ خاتون ایل الول نے جوابی بیان دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے جج مورینگو کی جانب سے معذرت کو قبول کر لیا ہے۔ اپنے بیان میں جج ایلیانا مورینگو نے کہا کہ رانیا ایل الول کو حجاب ہٹانے کے لیے کہنے کا مقصد بے عزتی کرنا یا انہیں مجرم قرار دینا نہیں تھا، مگر میرے اقدام سے انہیں جو تکلیف پہنچی اس پر مجھے افسوس ہے اور میرا مقصد آپ کے عقیدے کی توہین نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ در حقیقت اس وقت کیس کی سماعت کے دوران میں نے ایل الول کے حجاب سے متعلق ایسے ہی تصور کیا جیسے کسی نے عدالت میں ایک ہیٹ یا دھوپ والا چشمہ پہن رکھا ہو۔ اس تناظر میں حجاب اتروانے سے متعلق میرا حوالہ محض یہ مثال پیش کرنا تھا کہ عدالت کے کمرے میں عام طور پر ڈیکورم کے قواعد کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کیوبیک کونسل آف مجسٹریٹ صوبے میں ججز کے نظم و ضبط کے لیے ذمہ دار ادارہ ہے۔ نئے کنزرویٹو لیڈر ایرین اوٹول کا کہنا ہے کہ ان کی کینیڈا فرسٹ معاشی حکمت عملی کے منصوبے سے محنت کش خاندانوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی اپوزیشن پارٹی کنزرویٹوز کے قائد ایرین اوٹول کا کہنا ہے کہ ان کی فرسٹ کینیڈا حکمت عملی کا مطلب معاشی خود کفالت چین پر سختی کرنا ہے۔ نئے کنزرویٹو لیڈر ایرین اوٹول کا کہنا ہے کہ ان کی کینیڈا فرسٹ معاشی حکمت عملی کے منصوبے سے محنت کش خاندانوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد ملے گی اور بین الاقوامی امور میں چین کے خلاف سخت گیر راہ اختیار کی جائے گی۔ ایک انٹرویو کے دوران اوٹول کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس سے لے کر اپنی فیملیز تک ہمیں سب کو دیکھنا ہے۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ ان کا معاشی منصوبہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ پالیسی سے مختلف ہوگا، جس میں صدر نے کینیڈا کے اسٹیل اور المونیم کی درآمد پر محصولات کو بڑھاتے ہوئے اور چین کے ساتھ تجارتی جنگ کا آغاز کرتے ہوئے دیکھا گیا، اوٹول نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9153 ہو گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,33,748 ہو گئی۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9,153 ہو گئی۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 63,874 ہو گئی، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 5,770 تک پہنچ چکی ہے۔ انٹیریو میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 43,536 تک جا پہنچی ہے۔ صوبے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,813 ہے۔ البرٹا میں 15,093 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 247 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 6,591 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 213 ہے۔ انٹیریو میں منگل کو کرونا وائرس کے 185 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ پیر کے روز یہ تعداد 190 تھی، جو 24 جولائی کے بعد سے ایک دن میں سب سے زیادہ کیسز ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انٹیریو حکومت نے صوبے کو دوبارہ کھولنے کے پروگرام میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ صوبے میں گزشتہ چند روز سے کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس کے پیش نظر موجودہ پابندیوں کو 4 ہفتوں تک برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انٹیریو میں منگل کو کرونا وائرس سے 185 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ پیر کے روز یہ تعداد 190 تھی، جو 24 جولائی کے بعد سے ایک دن میں سب سے زیادہ کیسز ہیں۔ وزیر صحت کرسٹین ایلیٹ کا کہنا ہے کہ انٹیریو میں کرونا وائرس سے متعلق تازہ ترین رجحانات اور کیسز کی تعداد نے کچھ تشویش پیدا کر دی ہے، جس کے باعث اس وقت عائد پابندیوں میں 4 ہفتوں تک کوئی نرمی نہیں کی جائے گی۔ صوبائی حکومت کے اس فیصلے میں اسکولوں کو شامل نہیں کیا گیا۔ اسکول اپنے شیڈول کے مطابق کھلیں گے۔ دوسری جانب 5 ماہ کی طویل بندش کے بعد صوبے بھر میں اسکول کھل گئے ہیں اور نئے تعلیمی سیشن کا آغاز ہو گیا ہے۔ صوبے کے بہت سے بورڈز نے 8 ستمبر سے اسکول کھولنے کا اعلان کیا تھا، تاہم کچھ بورڈز کے اسکول اگلے ہفتے اور کچھ کے 15 دن بعد حالات کو دیکھتے ہوئے کھولے جائیں گے۔ علاوہ ازیں جو طلبہ اسکول کے بجائے گھر پر رہ کر ہی کلاسز اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آن لائن کلاسز کا انتظام کیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,77,547 ہو گئی، جبکہ کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 9,02,306 ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
دنیا بھر میں کرونا وائرس کی تباہکاریاں جاری ہیں۔ کرونا وائرس سے ہلاک افراد کی تعداد 9 لاکھ سے تجاوز کر گئی، جبکہ لاکھوں کی تعداد میں نئے کیسز بھی رپورٹ ہو رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 2,77,61,47 ہو گئی، جبکہ کرونا وائرس سے ہلاک افراد کی تعداد 9,02,306 ہو گئی۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے فعال کیسز کی تعداد 70,13,632 ہے، ان میں سے 60,419 کیسز تشویشناک ہیں، جبکہ دنیا بھر میں اب تک 1,98,45,609 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ بین الاقوامی اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں کرونا وائرس کے کلوز کیسز میں سے 96% مریض وہ ہیں جو صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی شرح 4% ہے۔ اسی طرح فعال کیسز میں سے 99% معمولی بیمار ہیں، جبکہ صرف 1% مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ کرونا وائرس کیسز کی لحاظ سے امریکہ بدستور پہلے نمبر پر ہے۔ امریکہ میں اب تک کرونا وائرس سے 1,94,037 اموات ہو چکی ہیں۔ اب تک امریکہ میں کرونا وائرس کے 65,14,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جن میں سے فعال کیسز کی تعداد 25,23,167 ہے۔ امریکہ میں زیر علاج 14,464 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ ملک میں 37,97,173 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ بھارت کرونا وائرس کے کیسز کے حوالے سے دوسرے نمبر پر آ گیا۔ بھارت میں کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد 43 لاکھ سے تجاوز کر گئی، جبکہ اب تک ملک بھر میں 73,953 افراد کرونا وائرس کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کاملا ہیرس کا صدر بننا امریکہ کے لیے بے عزتی کی بات ہوگی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کاملا ہیرس کا صدر بننا امریکہ کے لیے بے عزتی کی بات ہوگی۔ نارتھ کیرولینا میں انتخابی مہم کے دوران گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکی عوام کاملا ہیرس کو پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پہلی خاتون امریکی صدر کبھی نہیں بن سکتی، ایسا ہونا ان کے ملک کی بے عزتی ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ برنی سینڈرز کے مقابلے میں کاملا ہیرس بائیں بازو سے زیادہ قریب ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ واشنگٹن کے گدھوں نے اپنی نامزدگی کے لیے ہمارے قصبوں کو تباہ کر دیا۔ امریکی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بائیڈن نے اب بدترین انتہا پسند اور خطرناک عناصر سے اتحاد کر لیا ہے۔ چین نے بھارتی شہریوں کے اغوا کے مودی حکومت کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست اروناچل تبت کا جنوبی علاقہ ہے جس پر انڈیا قابض ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چین نے بھارتی شہریوں کے اغوا کے مودی حکومت کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ریاست اروناچل تبت کا جنوبی علاقہ ہے جس پر انڈیا قابض ہے۔ بیجنگ میں ایک نیوز کانفرنس میں چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان یاؤ لیجیان نے زور دے کر کہا کہ چین نے کبھی بھی بھارت کی جانب سے دیے گئے نام نہاد نام اروناچل پردیش کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ سرزمین چین کے جنوبی تبت خطے کا حصہ ہے، بھارت کا نام نہاد صوبہ نہیں۔ چین کی جانب سے یہ دو ٹوک موقف اس وقت سامنے آیا جب ترجمان وزارت خارجہ یاؤ لیجیان نے نیوز بریفنگ کے دوران چینی فوج پر 5 بھارتی شہریوں کے اغوا کے الزام سے متعلق سوال پوچھا گیا تھا، جس کی چینی ترجمان نے سخت الفاظ میں نہ صرف تردید کی بلکہ اروناچل پردیش کا چین کا حصہ ہونے کا دعویٰ بھی دہرایا۔ یاؤ لیجیان نے مزید کہا کہ بھارتی فوج کی جانب سے اروناچل پردیش سے لاپتہ ہونے والے 5 بھارتیوں کے بارے میں پیپلز لبریشن آرمی کو پیغام بھیجا ہے، تاہم چین نے اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہونے تک تفصیلات جاری نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔